ہمارے ہاں معاملہ طے ہے، ہم کسی بھی اضطراب کا شکار نہیں ہیں۔ ہمارا آئین ایک میثاق ملی ہے، اب اس کا بھی احترام نہیں کیا جا رہا۔ قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور جس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ طے ہے، ہم کسی بھی اضطراب کا شکار نہیں ہیں۔ ہمارا آئین ایک میثاق ملی ہے، اب اس کا بھی احترام نہیں کیا جا رہا۔ قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور جس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی ہے۔ جی فوری کرنا چاہیے، وقت نکل جائے گا، پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا، یہ خوف طاری کر دیتے ہیں اور ہمیشہ قوم پر خوف طاری کر کے قوم کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی 79 سالوں میں اسلام ہماری ترجیح نہیں رہا، اسلامی قانون سازی ہماری ترجیح نہیں رہی، اسلام اور قانون سازی کوئی ہماری ایمرجنسی کبھی بنی نہیں ہے۔ ہو جائے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان کی اتھارٹی کو قوم پر مسلط کرنا، پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ وجود میں لا کر اپنی مرضی کی قانون سازیاں کرانا جس میں آئین کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ابھی جو چند روز پہلے قانون سازی ہوئی ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ آئین واضح طور پر کہتا ہے آرٹیکل 243 پہ کہ تینوں مسلح افواج کا سپریم کمانڈر صدر مملکت ہوگا۔ اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے صدر مملکت کرے گا۔ یہ آئین کے الفاظ ہیں اور ہم نے قانون کون سا پاس کیا ہے کہ اب تقرر جو ہے وہ ادارے کا سب سے بڑا جو ہوگا وہ کرے گا، ایک ادارے کا بڑا، یعنی وفاق کا اختیار بھی ہم نے ایک ادارے کے سربراہ کو دے دیا ہے۔ اور آئندہ اگر کوئی تبدیلی یا کوئی قانون و ضابطہ بنے گا تو وہ کابینہ طے کرے گا، وہاں پر بھی پارلیمنٹ کو ہی بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ اور یہ قانون سازی جائز ہوگی اس لیے کہ اس میں ایک طاقتور ادارے کی گرفت کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بھئی ہم آپ کو پہلے سے مضبوط مانتے ہیں، پاکستان کی دفاع کو ناگزیر سمجھتے ہیں، اس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ایک حد ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کا ایک اختیار ہوتا ہے۔ اب کابینہ کا اختیار بھی ان کے پاس، پارلیمنٹ کا اختیار بھی ان کے پاس، اور آئین کے علی الرغم اس کے تو منفی اثرات خود ان اداروں پر، دفاعی ادارے پر پڑ سکتے ہیں، خدا نہ کرے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے بڑی صاف بات کریں، کھل کر کریں۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو قوم کو ہماری آواز نہیں پہنچنے دی جاتی۔ ابھی جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، خدا جانے ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور چینلوں پر ہماری گفتگو قوم کو سنائی جائے گی یا نہیں۔
اسے کہتے ہیں تسلط بالجبروت، طاقت کی بنیاد پر مسلط ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب، 6 لوگ ہیں جس پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور ہر پیغمبر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اس میں ایک المتسلط بالجبروت، جو طاقت کی بنیاد پر مسلط ہوتا ہے۔ یعز من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ، جن کو لوگوں نے اللہ نے عزت دی ہے ان کو رسوا کرتے ہیں، اور جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر لاتے ہیں۔ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ قبیلوں کے سردار آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے تھے۔ آپ نے ایک خاص لباس بنایا کہ جب قبیلوں کے سردار آئے تو اس لباس میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور پھر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور کلمہ شہادت پڑھتے تھے تو آپ واضح طور پر فرماتے تھے خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت کے زمانے میں تمہارے بڑے تھے، سردار تھے، وہ اسلام میں آئیں گے تب بھی وہ قبیلوں کے سردار ہوں گے۔ انسانیت کو بتا دیا عزت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، نظام درہم برہم ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم آپریشنیں کر رہے ہیں ملک میں، دہشت گردی کے خلاف آپریشن، مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن، باغیوں کے خلاف آپریشن، اور جتنا آپریشن کرتے جا رہے ہیں تو وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری حکمت عملی ناکام ہے۔ اس میں کہیں پر کوئی نقص ہے، اور نقص سے ہٹ کر بھی بات ہم کر سکتے ہیں کہ تم اپنے حکمت عملی میں بدنیت بھی ہو، تم چاہتے بھی نہیں ہو کہ ملک میں کوئی آرام آئے اور اطمینان آئے، اور کہتے ہو ریاست ماں ہے، ریاست ماں ہے۔ ماں وہ تو اولاد کو اکٹھا کرتی ہے۔ اگر اس کی اولاد میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ تقسیم ہوتے ہیں، ماں پہ کیا گزرتی ہے؟ ماں اپنے اولاد کو جوڑتی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسی ماں عطا کی ہے جو قوم کی تقسیم و انتشار کی پالیسیاں بناتی ہے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو لڑاؤ اور حکومت کرو، اور قوم کو تقسیم کرنا، سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا، مذہبی جماعتوں کو تقسیم کرنا، مدارس کی تنظیموں کو تقسیم کرنا، لڑانا ہر جگہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم اس کو مارو اور تم اس کو مارو، اور اس کو اس کے ذریعے نیچے کرو، اس کو اس کے ذریعے نیچے کرو، یہ حکمت عملی بنانا اگر یہ ماں ہے تو ایسی ماں پہ لانا۔ ماں اس طرح ہوتی ہے، ماں کی مامتا تڑپتی ہے اپنے اولاد کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے، ان کی وحدت کے لیے۔ وہ اپنے اولاد کو ایک صف میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے دل میں جو اپنے اولاد کے لیے رأفت اور رحمت ہوتی ہے۔ کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں؟ ماں اس طرح ہوتی ہے؟
یہ ماں تو نہیں ہوتی، یہ کوئی ڈیڑھ ہوگی۔ ماں بنو، ریاست کو ماں بناؤ، قوم کو ایک قوم بناؤ۔ اور اس حالت میں کہتے ہیں کہ جو صوبے پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑو، اب باقی کام رہ گیا صوبوں کو توڑنا ہے۔ کس لیے توڑ رہے ہو؟ خوبصورت عنوانات قوم کے سامنے رکھتے ہو، ہر برے کام میں آپ اس کی ایک خوبصورت تصویر بنا دیتے ہیں قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اب بہت سی باتیں اس کو اصول کے حوالے سے زیر بحث نہیں لے جاتی، عملی حوالے سے، ماحول کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں تو حکمرانوں کی نیت پر بھی شک ہے کہ 18ویں ترمیم اور اس میں صوبوں کے اختیارات ان کے حلق کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، اندر نہیں جا رہا ہے۔ اب آئین کہتا ہے کہ صوبوں کے جو حقوق ہیں NFC ایوارڈ، اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہو سکے گی۔ اب کہتے ہیں یہ تو سارے محصولات صوبے لے جاتے ہیں، تو جب صوبے ٹوٹ جائیں گے تو پھر نیا معاہدہ کرنا پڑے گا، نیا NFC ایوارڈ آئے گا۔ تو ہمارے ملک کے قوموں، مختلف صوبوں، اس کے اندر رہنے والے لوگوں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو میں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ وہ کسی کے کوئی سب لحاف میں لیٹا ہوا تھا تو اس کے اندر ایک جواں اس کو لگ گیا، تو جوئیں کو تلاش کرنے کی بجائے اور جوئیں کو مارنے کی بجائے اس نے رضائی کو آگ لگا دی۔ اسپگیتی پاراٹو برسانوں سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم نے یہ تجویز ضرور دی کہ بھئی حزب اختلاف کو کم از کم پھر ٹھیک حزب اختلاف کرنا چاہیے، اس کو منظم ہو جانا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر کچھ مشاورت ہونی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے وہ اعلامیہ بھی انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گا، بہت مناسب ہے، جس پر ہم نے اسمبلی کے اندر مل کر کس طرح کام کرنا ہے، قانون سازی پہ کیا نظر رکھنی ہے، حکومتی اقدامات پر کیا نظر رکھنی ہے، اور کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں ہم زیر بحث لائے ہیں۔ اور اس حد تک ایک ضرورت بھی تھی، ورنہ باہمی انتشار کا تو وہ یہ فائدہ اٹھا رہے تھے کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم ایک ادارے کو کس کے کنٹرول میں دے رہے ہیں؟ تو توازن ہونا چاہیے ملکی نظام کے اندر۔ ہر ادارہ اپنا اختیار رکھتا ہے، دائرہ کار رکھتا ہے، اس کے اندر کے اختیار کو استعمال کرے، چلائے نظام کو، کون کسی کو چیلنج کر رہا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و اطوار اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں انتظامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ہر زمانے کے ماحول اور حالات میں چھوڑا ہوا ہے، اس زمانے کے لوگ جس طرح طے کر لیں۔ ہم نے ایک آئین میں طے کیا ہوا ہے ایک نظام، اب آئین پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ اس طریقے سے آئین ختم ہو جائے گا۔ اگر آئین ختم ہو گیا تو پھر نئی آئین ساز اسمبلی بنانی پڑے گی آپ کو، پھر جو ملک افراتفری کا شکار ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو چیز اب تک سمٹی ہوئی ہے وہ جب بکھر جائے گی پھر اس کو سمیٹنا، اس کے لیے بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ تو ہم ملک کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، ہم ملک کے اندر وہ نظام جو قرآن و سنت کے قانون سازی کے لیے بنا تھا اس کو اس کے اصلی راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، صحیح راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے اور ہمیں ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم